اسی طرح سے ان 9 دنوں میں 9واں دن کون سا ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ جو ہوتی ہے اس کو کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ عرفہ ہوتا ہے۔ ہمارا عرفہ کب ہوتا ہے؟ ہماری 9 کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ آج ہے جو میڈیا کی وجہ سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ اچھا وہ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، لیکن آج سے 100-200 سال پہلے معلوم ہوتا تھا موبائل سے، نوکیا یا سیمسنگ۔ حاجیوں کو پوچھتے تھے لوگ تو پھر کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیسے رکھتے تھے؟ 9 ذی الحجہ کو رکھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں یا کسی اور علاقے میں، مصر میں یا کہیں اور، جو مسلمان کہیں بھی دور دراز تھے، وہ صحابہ کے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے ہلال کو دیکھ کر 9 ذی الحجہ کو روزے رکھتے تھے۔ کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ وہ کچھ پرندہ چھوڑ کے چٹھی منگائیں گے یا کچھ تو کسی ذریعے سے کسی کو الہام ہو رہا، کسی کو جا کے جن بھیج کے منگا رہے وہاں سے دیکھ کے آ جا کے۔ کبھی ملا آپ کو ایسا؟ وہ اپنی تاریخوں کے اعتبار سے دیکھیے صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تو وہ 9 ذی الحجہ کو ہی عام طور سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سئل عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، آپ نے فرمایا عرفہ کا روزہ 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا، ان دونوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ پچھلا یعنی آپ کون سے مہینے میں عرفہ کے دن؟ سال کا آخری مہینہ ہے وہ، لیکن سال ختم ہوا گیا نہیں، تو پچھلا جو پورا سال ہوا ہے وہ جو چل رہا ہے وہ پچھلا ہی ہوا ہے ایک اعتبار سے، اور اگلا آنے والا ہے سال، تو اس اعتبار سے ان 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنے سال کا روزہ؟ کتنے سال روزے رکھے تو 2 سال کا ہوتا؟ کیا جا رہا آپ کا؟ یعنی آپ سوچئے اگر کوئی آدمی آپ سے یوں کہے کہ اگر آپ عرفہ کے دن جاب پہ آؤ گے تو آپ کو 2 سال کی تنخواہ ملے گی، آپ بولیں گے اس کا پہلے ٹھیک ہے کہ نہیں اس کی طبیعت؟ اتنا بڑا آفر، 2 سال کی تنخواہ ایک دم، تو اتنا بڑا آپ سوچئے کہ 2 سال کے گناہ جو آپ کو جہنم میں لے جا سکتے ہیں وہ سب کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف۔ بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا زیادہ ہے، یہ کنجوس ہے، تو بولتے اتنا کیسا کیا تو دے رہا، دینے والا کون ہے؟ تو اللہ 2 نہیں 200 سال کی دے دے تو اللہ کی مرضی ہے۔ بعض اوقات انسان خود کنجوس ہوتا ہے تو اللہ اگر زیادہ دے تو اس کو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے زیادہ تو اس کی کیا مرضی ہے؟ اس کی مرضی ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ کہ یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو یہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوم عرفہ، بعض لوگوں نے اس حدیث کو اسی بنا پر ضعیف کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ابھی تک سال آیا نہیں اور اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے؟ اور بھائی اللہ معاف کرنے والا، اس کو معلوم ہے کیسا معاف کرے گا۔ نیکی تول کے بتاتا تو آج بتاتا لے میری نیکی ایک تول کے بتا، کر سکتا کوئی آدمی دنیا میں تول سکتا ہے؟ نہیں تول سکتا۔ کیسے تولے گا؟ نیکی کیسا تول سکتے ہیں؟ اللہ تولے گا نا۔ تو اللہ 1 سال کے معاف اگلے بھی کر رہا ہے تو اللہ کی مرضی کیسا کرے گا؟ کرنے تو نہ ہو رہے نا، ہو رہے تو آپ کو یعنی کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو تھوڑا سا اس پہ یعنی تردد ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کا، بھی تو انہوں نے کہا حدیث ہی صحیح نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کی تائید میں اور کئی حدیثیں یہ اکیلی تھوڑی ہیں کہ آپ اس سے جان چھڑا کے بھاگیں، پکڑنے کے لیے اور بھی تو حدیثیں آپ کے پیچھے دوڑیں گی۔ دیکھیے کون کون سی حدیث ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اب یہ دوسرے صحابی ابو قتادہ ہیں، یہ قتادہ ابن نعمان ہے، دوسرے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوم عرفہ غفر له سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ، کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے جو سامنے سال ہے ابھی جو چل رہا ہے اس کے بھی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے،
اور اس کے بعد 1 سال جو ہے اس کے بھی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ابھی کتنی حدیثیں ہوئیں؟ 2۔ اور ایک حدیث، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوم عرفہ غفر له ذنب السنتین متتابعتین، جو عرفہ کا روزہ رکھے اس کے 2 سال کے لگاتار 2 سالوں کے گناہ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ ابو یعلا کی روایت ہے اور سہل بن سعد تیسرے صحابی ہیں، ابو قتادہ ابن نعمان اور سہل بن سعد الساعدی یہ تیسرے صحابی ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث صحیح ہے، سے ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے سعید ابن جبیر کہتے ہیں سأل رجل عبد اللہ ابن عمر، ایک آدمی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عن صوم یوم عرفہ، عرفہ کے روزے کے بارے میں، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں۔ فقال كنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعدله بصوم سنتین، ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں ہم اس ایک روزے کو 2 سال کے روزوں کے برابر مانتے تھے۔ 2 سال کے روزوں کے برابر یہ ایک روزہ ہے۔ نعدلہ بصوم سنتین، یعنی ایک آدمی اگر عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے کتنے روزے رکھے؟ یعنی آپ دیکھیں 2 سال کے روزے، 365 360 کتنے؟ اتنے 2 سال کے، 700 روزے ہو رہے نا اس کے کم سے کم۔ کتنا؟ 700 روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ 700 کتنے سال میں آئیں گے وہ؟ 30 کے حساب سے رمضان کے آپ سوچو ابھی 700۔ تو بہرحال یعنی 2 سال کے روزوں کا ثواب کون سے روزے سے ملتا ہے؟ عرفہ کا ایک روزہ۔ امام الطبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے سے ترغیب میں 1014 پر اس کو حسن لغیرہ ہی کہا ہے۔ یہ قابل اعتبار حدیث ہے، معتبر حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دے گا، بندہ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے دے، توفیق دے، اللہ جس کو توفیق دے وہی پاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم روزہ ہے۔